میرے عزیز اہل وطن، السلام علیکم۔ چند ہفتے قبل آپ نے مجھے جس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا وہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ اس پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر اس مرحلے پر وزیر اعظم پاکستان کا منصب سنبھالنا کسی کڑے امتحان سے کم نہیں، جب ملک گزشتہ پونے 4 سال کی حکومت کے تباہ کن سنگین حالات سے بچانا مقصود ہے۔ یہ ذمہ داری مجھے میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے سونپی گئی ہے۔ میں اپنے قائد جناب محمد نواز شریف، دیگر تمام قائدین اور جماعتوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اتحادی جماعتوں اور ان کے قائدین کی حمایت ہماری حکومت کے لیے باعث تقویت ہے۔ پاکستان کے عوام نے مطالبہ کیا کہ اس نااہل اور کرپٹ حکومت سے ان کی فوری طور پر جان چھڑائی جائے۔ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مل کر عوام کے مطالبے پر لبیک کہا اور آئین پاکستان کے تمام جمہوری تقاضے پورے کرتے ہوئے اس تبدیلی کو یقینی بنایا۔ پہلی بار دروازے کھولے گئے، پھلانگے نہیں گئے۔ یہ عوام، پارلیمنٹ اور آئین کی فتح ہے۔ میرے عزیز اہل وطن، ہم نے حکومت سنبھالی تو ہر شعبہ تباہی کی داستان سنا رہا تھا۔ 3 دہائیوں کی عوامی خدمت کے سفر کے دوران ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، جو سابق حکومت اپنے پونے 4 سال کی بدترین حکمرانی کے بعد پیچھے چھوڑ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانے کا چیلنج قبول کیا، حالانکہ یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح تھی کہ اس تباہی سے نکلنے اور ملک کو بہتری کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے انتھک محنت اور وقت درکار ہوگا۔ جہاں گزشتہ دور میں ہونے والی تباہی اور بھیانک کرپشن کی ان گنت داستانیں موجود ہیں، وہیں فسادی ذہن نے معاشرتی تانے بانے کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہماری سیاست کے رگ و ریشے میں نفرت کا زہر بھر دیا گیا۔ مادر وطن کی فضاؤں میں انتقام، غصے اور بد تہذیبی کی آلودگی پھیلا دی گئی۔ ماضی کے اس دور میں نفرت کی ایک پوری فصل بوئی گئی۔ میرے عزیز اہل وطن، اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے سفارتی خط کی نام نہاد سازش تک گھڑی گئی۔ ایک خطرناک جھوٹ بولا گیا، حالانکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ایک نہیں 2 بار پوری وضاحت کے ساتھ کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ امریکہ میں ہمارے سفیر نے بھی سازش کی کہانی کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس کے باوجود ایک شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ شخص اپنے منفی
سیاسی ایجنڈے کی خاطر قومی مفادات اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس ایک شخص نے دھونس، دھمکی اور دھرنے کا ڈرامہ رچایا تھا، وہ بھی ایسے وقت میں جب پاکستان کے عظیم دوست چین کے صدر جناب شی جن پنگ سی پیک کا تاریخی معاہدہ کرنے پاکستان تشریف لا رہے تھے، لیکن اس شخص کی ہٹ دھرمی اور دھرنے سے یہ اہم ترین معاہدہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کا فرض اولی ہے، اور اس پر کوئی سمجھوتا کیا ہے نہ کریں گے۔ ملک کو تاریخ کے بدترین قرض کے نیچے آپ نے دفن کر دیا۔ عالمی اداروں نے گواہی دی کہ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن آپ کے دور میں ہوئی۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے آپ واپس لائے، اور آج معیشت کی سانس بند ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ ڈالر جو 2018 میں ہم 115 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے، سابق حکومت کے پونے 4 سال کے دوران ڈالر 189 روپے پر پہنچ گیا، جس سے ایک طرف مہنگائی کی آگ مزید تیز ہو گئی تو دوسری جانب پاکستان پر قرض کا بوجھ بھی ناقابل برداشت ہو گیا۔ گزشتہ پونے 4 سال میں پاکستان کے قرض میں 20,000 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جو 1947 سے 2018 تک 71 سال میں اب تک کی تمام حکومتوں کی طرف سے لیے جانے والے مجموعی قرض کا 80% ہے۔ میرے نوجوانوں، داخلی محاذ کی طرح خارجی محاذ پر بھی گزشتہ پونے 4 سال پاکستان کے قومی مفادات کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوئے۔ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ نبھانے والے، ساتھ دینے والے پاکستان کے انتہائی قابل اعتماد دوست ممالک کو ناراض کر دیا گیا۔ اب ہم نے ان غلطیوں کی اصلاح اور دو طرفہ تعلقات کی بحالی کا عمل شروع کر دیا ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ ہم پاکستان کے اس اصولی موقف کا پوری قوت سے اعادہ کرتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے بھارت کی ذمہ داری ہے کہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو ختم کرے، تاکہ بامقصد بات چیت سے جموں و کشمیر سمیت تمام متنازع امور کو حل کرنے کی طرف ٹھوس پیش رفت ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے سامنے دہشت گردی اور بد امنی کی صورت میں ایک اور چیلنج موجود ہے۔ یہ فتنہ بدقسمتی سے دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان کی اثر نو بحالی شروع کر دی ہے۔ یہ قومی مفادات سے جڑے منصوبوں کو تیزی سے
مکمل کرنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ گزشتہ پونے 4 سال میں میڈیا اور اظہار رائے کی آزادیاں چھین لی گئیں۔ صحافیوں، ناقدین اور سیاسی مخالفین کو سخت ترین سزاؤں سے گزارا گیا۔ پاکستان صحافت اور اظہار رائے کی آزادیوں کے عالمی انڈیکس میں کئی درجے نیچے چلا گیا۔ پاکستان کو صحافت کے لیے بدترین ملک قرار دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم کو آزادیاں چھیننے والے آمروں میں شمار کیا گیا۔ حکومت سنبھالتے ہی ہم نے سب سے پہلے سابق حکومت کے اس مجوزہ منصوبے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ختم کر دیا، جس کا مقصد میڈیا اور اظہار رائے کی آزادیاں چھیننا تھا۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، کوئی قوم اندرونی خلفشار پر قابو پائے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ قوم کی تقسیم اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اور اتحاد اور اتفاق اس کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ آپ کی حکومت نے اس منزل کے حصول کے لیے سیاسی اور گروہی تقسیم سے بالا تر ہو کر عملی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پونے 4 سال قبل میں نے بطور قائد حزب اختلاف چارٹر آف اکانومی یعنی میثاق معیشت کی تجویز پیش کی تھی، جسے حقارت سے نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ وقت کی آواز اور قومی ضرورت ہے۔ اس چارٹر پر اتفاق کے لیے میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا آغاز کر رہا ہوں، تاکہ آئندہ کوئی بھی حکمران یا حکومت ذاتی سیاسی مفادات کے لیے قومی معیشت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے اور معاشی تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے۔ میرے عزیز اہل وطن، بلا شبہ مشکلات بے پناہ اور راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی کریم ذات پر ہے، جو خلوص نیت سے کام کرنے والوں کی محنت کو ہرگز رائیگاں نہیں فرماتا۔ ہم اس مالک کی رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ مل کر امانت اور دیانت کے ساتھ شبانہ روز محنت کریں گے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ میں اور میری کابینہ اپنے ہر فیصلے کے لیے آپ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان پرخلوص کاوشوں کو پذیرائی عطا فرمائے، آمین۔ میرا پوری قوم، خاص طور پر سیاسی مخالفین کے لیے پیغام ہے کہ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا دیں جس میں اختلاف رائے کو دشمنی نہ سمجھا جائے، جہاں تنقید کو حوصلے سے برداشت کیا جائے، جہاں قومی خدمت ہی سیاست کا اصل معیار ہو۔ درسگاہوں کے دروازے کھل جائیں، نفرت گاہوں کے در بند ہو جائیں، جہاں عورتوں کے حقوق مقدم، اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوں،
جہاں مزدور اور کسان خوشحال ہوں، جہاں مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ، رزق کی فراوانی اور آسانی ہو، جہاں کا عدل باعث فخر ہو، جہاں ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔